حافظ رحمۃ اللہ صاحب، واٹس دا سچویشن لائک ان کوئٹہ جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رانا صاحب. دیکھیے، جہاں تک کوئٹہ اور بلوچستان کا تعلق ہے اور میری معلومات یہ ہے، چونکہ آج 8 فروری ہے، آج شٹر ڈاؤن کا اعلان بھی ہوا تھا اور پایہ جام کا بھی. کوئٹہ کے 4 بڑے شاہراہ، کوئٹہ ٹو لورالائی میختر ڈی جی خان. دوسرا شاہراہ ہے کوئٹہ ٹو جوب دانسر ڈی اے خان. جی. تیسرا نمبر ہے کوئٹہ مستونگ کلات خوزدار ٹو بیلا کراچی. ٹھیک. اور چوتھا شاہراہ ہے کوئٹہ مچ، پھر بولان پہاڑی، آگے سبی، پھر جیکب آباد، سکر وغیرہ. ٹھیک. یہ 4 کے 4 شاہراہ بند، اچھا، بالکل بند ہے ٹریفک کے لیے. اچھا. اور جہاں تک کوئٹہ جو کیپٹل ہے، دارالحکومت ہے، اس میں میری معلومات یہ ہے یقینی طور پر کہ کوئٹہ 99% بلکہ 100% بند ہے، پورا کوئٹہ. اچھا. ہاں، پورا کوئٹہ بالکل سنسان ہے وہاں. بلکہ اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ آج اتوار ہے، اتوار کو تو ویسے دکانیں بند ہوتی ہیں. جی. لیکن بلوچستان کا معمول یہ ہے، بلوچستان کے دکانداروں کا کاروباری طبقے کا، وہ ہمیشہ دکانیں بند رکھتی ہے جمعے کو. اچھا. اتوار کو ان کو دکانیں کھلی رہتی ہیں. ٹھیک. تو لہٰذا آج ان کی دکانیں انہوں نے بند رکھی ہیں، جو ان کا بند رکھنا معمول نہیں تھا. اچھا. بلکہ معمول جمعہ کو وہ بند رکھتے ہیں. جمعے کی نماز، جمعے کی اپنی مصروفیات، ایک الگ معاشرہ ہے وہاں کا. جی. ٹھیک. تو لہٰذا میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جب کوئٹہ بھی مکمل بند اور تمام جتنے بھی شاہراہیں ہیں بڑے وہ بھی بند، تو لہٰذا شٹر ڈاؤن بھی ہے اور پایہ جام بھی ہے اور 100% کامیاب ہے. اس میں صرف تحریک تحفظ آئین پاکستان کے علاوہ جمعیت علماء اسلام نے بھی اس شٹر ڈاؤن اور پایہ جام کے جو ہڑتال تھا اس کو سپورٹ کیا تھا. آپ کو معلوم ہے 2 دن پہلے مولانا صاحب نے اعلان کیا تھا، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آج پورے بلوچستان میں، بالخصوص کوئٹہ میں، بالخصوص ریڈ زون میں، اگرچہ وہاں کوئی دکان مکان نہیں ہے، لیکن سیکریٹریٹ تو آج چھٹی ہے، اتوار ہے، لیکن کوئٹہ جو ریڈ زون کے ارد گرد 6، 7، 8، 9 کلومیٹر کا شہر ہے، وہ کوئٹہ بند ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بلوچستان میں فارم 47 کی حکومت نہیں، نہ ان کی کوئی رٹ نظر آ رہی ہے. وہاں فارم 45 کی رٹ اور ان کے کہنے پر پوری دکانیں، پوری شاہراہیں اور پورا صوبہ بند ہے. ایک سوال ہے مولانا صاحب. جی. جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا جناب کہ وہ اس شٹر ڈاؤن میں اور اس پہیہ جام میں واٹ ایور یو کال اٹ، اس میں جناب پارٹیسپیٹ کریں گے، تو وہ پارٹیسپیشن مولانا صاحب کی صرف بلوچستان کی حد تک ہے یا وہ دوسرے صوبوں میں بھی ہے؟ نہیں، مطلب اب تحریک تحفظ آئین پاکستان نے تو پورے ملک میں کیا تھا نا. نہیں، مولانا صاحب کی سپورٹ، مولانا صاحب کی سپورٹ پورے ملک کے لیے ہے. پورے ملک کے لیے ہے. میں اس لیے دیگر صوبوں میں نہیں گیا کیونکہ کراچی، سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا، اس کا صورتحال مجھے معلوم نہیں ہے. جی. اس کی صورتحال ذرا تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. میں نے اس لیے فوکس بلوچستان پہ رکھا. جی ٹھیک ہے، لیکن میں گزارش یہ کر رہا ہوں مولانا صاحب کہ جو صورتحال ہے جیسے سندھ کی ہے، کراچی کی ہے، پنجاب کی ہے، فار دیٹ میٹر، دیٹ از اے بٹ ڈفرینٹ. اس کا مجھے معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ نے اپنے نمائندے سے پتہ کیا ہوگا، لیکن جہاں تک میری رسائی ہے، جہاں تک میری معلومات ہے، وہ یہ ہے کہ بلوچستان ٹوٹلی بند ہے. ٹھیک. شٹر ڈاؤن بھی ہے، پایہ جام بھی ہے. وہاں حکومت کہیں بھی نظر نہیں آ رہی، نہ حکومت کی کوئی رٹ قائم ہے. حالانکہ حکومت اس کے باوجود کوشش کر رہی ہے کہ دکانیں بھی کھلی رہے اور شاہراہیں بھی بند نہ ہوں. یہ کوشش کی ہے انہوں نے، لیکن اس کی کوشش ناکام ہے. اس سے ثابت یہ ہوا کہ عوام، پبلک، تاجر برادری، دکاندار، عام لوگ یہ حکومت اور حکومتی پارٹیوں کے ساتھ نہیں ہے. البتہ اگر ہے تو وہ اپوزیشن کے ساتھ ہے. میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ اتنی سڈن چینج آف ہارٹس کیوں ہو گیا؟ مولانا صاحب کیسے راضی ہو گئے؟ تحفظ آئین کی وجہ سے، زئی صاحب کی وجہ سے، علامہ صاحب کی وجہ سے، یا عمران خان کی وجہ سے کہ جناب انہوں نے کہا جی کہ ہم بھی اس میں شامل ہوں گے شٹر ڈاؤن میں؟ یہ کیا ہوا؟ کیا دیکھیے رانا صاحب، اگر آپ مجھے اجازت دیں. جی جی. مولانا صاحب نے جو فیصلہ کیا وہ اس لیے فیصلہ کیا کہ ایک تو پارٹی کا فیصلہ تھا. مولانا صاحب نے جب فیصلہ کیا کہ 8 فروری کو ہم پورے ملک میں یوم سیاہ منائیں گے، لیکن یوم سیاہ منانے کا طریقہ کار اور حکمت عملی کیا ہوگی، تو اس کا فیصلہ یہ تھا کہ مظاہرے ہوں گے، جلوس ہوں گے، دھرنے ہوں گے، تو اس میں پیا بھی چلے گی نا، پیا بھی چلے گی، لوگ بھی ہوں گے. تو اس سلسلے میں ایک بات ہو رہی تھی کہ مولانا صاحب چونکہ اپوزیشن جماعتوں نے تحریک تحفظ آئین کی پلیٹ فارم سے ایک پایہ جام اور شٹر ڈاؤن کا اعلان کیا ہے، اور مولانا نے ادھر یہ اعلان کیا ہے، یہ ہماری جو ہڑتال ہے اس کو سبوتاژ کرنے کی ایک کوشش ہے.
یہ پروپیگنڈا ہوتا رہا کہ مولانا صاحب اس کو سبوتاش کر رہے ہیں. کیونکہ ایک طرف جب شٹر ڈاؤن بھی ہے، پیا جام بھی ہے، تو جب ہمارے جلوس ہوں گے، مظاہرے ہوں گے، تو کم سے کم گاڑی کا پیا تو چلے گی. تو اس لیے لوگوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا، لیکن اصل حقیقت یہ نہیں ہے. تو لہٰذا 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی وفد محمود خان صاحب کی قیادت میں مولانا صاحب کے پاس آئے، جس میں پی ٹی آئی کی وفد بھی شامل تھی، اسد قیصر وغیرہ. انہوں نے مولانا صاحب سے ریکویسٹ کی کہ یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ ایک طرف آپ کا یوم سیاہ، اس میں مظاہرے، دھرنے اور پیا چلے گی اس میں، اور دوسری طرف سے ہمارے شٹر ڈاؤن اور پیا جام، ایک تضاد سی صورتحال پیدا ہو جائے گی. اور ہم ہے ایک اپوزیشن، یعنی آپ بھی اپوزیشن پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، جماعت سے پارلیمنٹ کے اندر، اور ہم بھی اپوزیشن ہیں. تو جب اپوزیشن تقسیم ہو، ڈیوائڈ ہو، تو اس کا فائدہ حکومت کو پہنچ رہا ہے. لہٰذا ہم لوگ درخواست کرتے ہیں، آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کو منسوخ کر دیں. تو مولانا صاحب نے کہا کہ یوم سیاہ تو رہے گی، لیکن یوم سیاہ کے طور پر آپ کو سپورٹ ہم کریں گے. جہاں تک ہماری ریلیاں ہوگی، ہمارے مظاہرے ہوں گے، ہمارے جلوس ہوں گے، اس کو ہم کینسل کریں گے. ہاں، وہ جو ہمارے ایک گیدرنگ ہوگی سیمینار اور کانفرنس کے ذریعے جو مغرب کے بعد ہم نے منعقد کیا، وہ رہے گی. جیسے کہ پنڈی میں مولانا صاحب کا ایک پروگرام ہے، وہ مغرب کے بعد ہے، مطلب آپ سمجھیے کہ 6 اور 7 بجے کے بعد ہے. تو اس وقت تک تحریک تحفظ آئین پاکستان کی ایکٹیویٹی ختم ہو جائے گی، تو وہاں ہماری ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی. باقی پوری سپورٹ جمعیت علماء اسلام نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کو دیا ہے، اس لیے کہ اب یہ ثابت ہو جائے، یہ میسج جائے کہ اپوزیشن ایک پیش پر ہے. Are you also looking for early elections? حافظ صاحب، ہم تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں، میں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، لیکن ان دس پرٹیکولر کیس آپ ان کے ساتھ ملیں گے؟ دیکھیے میں بات کر لوں. سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام نے، جیسے 8 فروری 24 کا الیکشن ہوا، ایک ہفتے کے اندر جمعیت علماء اسلام نے اپنا بیانیہ قوم کے سامنے رکھا، جو آج بھی جمعیت علماء اسلام اسی پر قائم ہے. اس میں بنیادی نقطہ یہ تھی جمعیت علماء اسلام کی کہ اس الیکشن کو ہم مسترد کرتے ہیں، یعنی اس کی نتائج کو جو 8 فروری کا ہے. نمبر 2، اس کے خلاف ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ سے باہر بھی اس کے خلاف احتجاج کریں گے موقع بموقع. تیسری بات یہ ہے کہ ہم اس ملک میں الیکشن چاہتے ہیں، آج بھی ہم اسی موقع پر قائم ہیں. 8 فروری کے الیکشن کو ہم تسلیم نہیں کرتے، یہ الیکشن نہیں تھا، آکشن تھا. ہم احتجاج پر ہیں آج بھی. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم ارلی الیکشن چاہتے ہیں کہ جلد از جلد الیکشن ہو. کیونکہ اگر آپ نے ملک کو دلدل سے نکالنا ہے، معاشی بحران کی دلدل سے، سیکورٹی بحران کی دلدل سے، سیاسی بحران کی دلدل سے، آئینی بحران کی دلدل سے، جمہوری بحران کی دلدل سے، پارلیمانی بحران کی دلدل سے، عدالتی بحران کی دلدل سے، اگر آپ نے ملک کو نکالنا ہے یہاں سے، تو اس کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ یہاں سیاسی اسٹیبلٹی ہو. اور سیاسی اسٹیبلٹی اس وقت آئے گی جب ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کا انعقاد ہو. اور صاف اور شفاف الیکشن کے انعقاد کے لیے ایک ہی فارمولہ کافی ہے. آپ نے ناظر صاحب سے پوچھا کہ آپ نے کوئی ورک کیا، انہوں نے کہا ہم ورک کریں گے یا ہم ورک کر چکے ہیں.